السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. तमाम किस्म की तारीफ़ात तमहीदात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए ख़ास हैं, जिस खालिक कायनात मालिक कायनात अहकमुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन ने हमें इंसान पैदा फरमाया। दरूद व सलाम हो नबियों के इमाम पाक बाज़ों के सरदार नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। आज की खुतबा जुमअतुल मुबारक में जिस इंतहाई अहम मौजू को
ہم موضوع بحث بنانا جا رہے ہیں وہ عمل کوئی بہت بڑا نہیں ہے، شاید ہمارے ہاں بڑا معمولی عمل ہو، اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی آدمی بھی ایسا ہو جس کے لیے اس پہ عمل کرنا، اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا مشکل ہو۔ انتہائی آسان، درجات میں بہت بڑا، اور اللہ کے ہاں انتہائی عظیم عمل، اور وہ عمل یہ ہے کہ انسان کسی کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلائے۔ اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کی بھوک کو ختم کرنا، میرے نزدیک بہت چھوٹا عمل ہو سکتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اعمال میں سے اس عمل کو بڑا حقیر تسلیم کیا جاتا ہے، اور سمجھا ہی نہیں جاتا کہ کسی کو کھانا کھلانا بھی کوئی عمل ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اسے کھانا کھلانے کو، کھانا کھانے کو معیوب بھی سمجھا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس کو اپنی عزت کے برخلاف سمجھتے ہیں، کچھ لوگ اس کو اپنی توہین سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، نہ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں نہ کسی سے کھانا کھاتے ہیں، جبکہ کھانا کھلانا شریعت میں ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی عمل کا تذکرہ قرآن مجید میں جہاں کیا ہے، کھانا کھلانے پہ جنت اور کھانا نہ کھلانے پہ اللہ نے جہنم کا تذکرہ کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الاسلام خیر، اللہ کے نبی ہمیں یہ بتائیے کہ سب سے بہترین اسلام کیا ہے، ایمان میں، اسلام میں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، تطعم الطعام، کھانا کھلانا، تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، آپ جسے جانتے ہیں اسے اور جسے نہیں جانتے اسے بھی آپ سلام کریں۔ یہ اسلام میں سب سے بہترین اعمال ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ نماز کا تذکرہ نہیں کیا، روزے کا تذکرہ نہیں کیا، زکوٰۃ کا تذکرہ نہیں کیا، حج اور عمرے کا تذکرہ نہیں کیا، یہاں تک کہ جہاد فی سبیل اللہ کا تذکرہ نہیں کیا۔ سائل کا سوال بڑا سمپل اور بڑا آسان تھا، ای الاسلام خیر، اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حرفی اس کا جواب دیا کہ سب سے بہترین اسلام یہ ہے کہ تو کھانا کھلائے، اور سب سے بہترین اسلام یہ ہے کہ جسے آپ جانتے ہیں اور جسے آپ نہیں جانتے آپ اس کو سلام کریں۔ تو کھانا کھلانا یہ اسلام کے اعمال میں بہترین عمل ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے اس بات کا بھی تذکرہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ، اللہ کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ اعمال ہیں، سرور تدخلہ علی مسلم، وہ اللہ کے ہاں جو پسندیدہ اعمال ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی مسلمان بھائی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، آپ کی کسی بات کی وجہ سے
آپ کے کسی عمل کی وجہ سے، آپ کی کسی نیکی کی وجہ سے، یا آپ کے کسی رویے کی وجہ سے آپ کے بھائی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، وہ خوش ہو جائے، اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں، وہ آپ کی مجلس میں بیٹھے، آپ کے پاس بیٹھے، آپ کو ملے، آپ کا تذکرہ ہو، آپ کے ساتھ بات ہو، تو اس کی جو پریشانیاں ہیں وہ خوشیوں میں تبدیل ہو جائیں، اور اس کے جو غم ہیں وہ ختم ہو کر کے وہ خوشیوں میں تبدیل ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں یہ عمل بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ کو یہ عمل بڑا پسند لگتا ہے، اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ کوئی ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو خوش کر دے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ اور آپ نے فرمایا او تکشف عنہ کربہ، یا تو کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کر دے، کوئی بیمار ہے آپ اس کی خدمت کر دیں، کوئی آدمی پریشانی میں پھنسا ہوا ہے اور آپ اس پریشانی کو دور کر سکتے ہیں، آپ اس کی پریشانی کو دور کر دیں۔ کوئی مسلمان کسی آفت میں مبتلا ہو چکا ہے اور آپ اس کو نکالنے کا سامان کر سکتے ہیں اور آپ نے کر دیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو یہ عمل بھی بڑا پسند لگتا ہے، اللہ اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ کوئی مسلمان اپنے بھائی کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ یہ تو میرا رویہ ہے نا، میری عادت ہے، میرا مزاج ہے، میرا طریقہ ہے کہ میں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ میں نے اپنے بھائیوں کو پریشان ہی کرنا ہے اور اپنے بھائیوں کی خوشیوں کو چھیننا ہے اور اپنے بھائیوں کی خوشیوں میں رکاوٹ بننا ہے، اور میں نے اس بات کا عہد کر لیا ہے کہ میں نے کبھی بھی اپنے کسی مسلمان بھائی کے چہرے پہ مسکراہٹ کو نہیں دیکھنی، اور میں نے کسی اپنے بھائی کو خوشحالی مجھے برداشت نہیں ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اپنے بھائی کے چہرے پہ مسکراہٹ کو لانا اور اس کی کسی پریشانی کو دور کرنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او تطرد عنہ جوعا، یا تو اپنے کسی مسلمان بھائی کی بھوک کو ختم کر دے، یہ اللہ کو بڑا پسندیدہ ہے۔ تیرا کوئی بھائی بھوکا ہے، تیرا کوئی بھائی کھانا نہیں کھا سکا، تیرے کسی مسلمان بھائی کو بھوک لگی تھی اور تیرے کسی مسلمان بھائی کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے، تیرا کوئی بھائی کاروباری اعتبار سے انتہائی پستیوں میں جا گرا تھا اور تیرے پاس پیسے تھے، تو کھلا سکتا تھا، تو پلا سکتا تھا، اور تو اس مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کر سکتا تھا، اس کی بھوک کو ختم کر سکتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو یہ عمل بڑا پسندیدہ ہے کہ تو اپنے مسلمان بھائی کی بھوک کو دور کر دے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی مسلمان کو کھانا تب کھلائیں گے جب وہ غریب ہے، جب وہ محتاج ہے، جب وہ بھوکا ہے اور جب وہ خود کچھ کھا نہیں سکتا۔ نہیں، اس کو بھوک لگی ہے، وہ صاحب حیثیت بھی ہے، وہ اپنے پیسوں سے کھا بھی سکتا ہے، اپنے گھر سے بھی کھا سکتا ہے، لیکن آپ اپنے طور پہ اس کی بھوک کو دور کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ احب الاعمال الی اللہ، یہ اللہ کے ہاں بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ تو اپنے مسلمان بھائی کو کھانا کھلانا، اپنے مسلمان بھائی کی ضیافت کرنا، اپنے مسلمان بھائی کی دعوت کرنا، یہ اللہ کے جو پسندیدہ اعمال ہیں ان پسندیدہ اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اور تیسری بات یاد رکھیے گا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی اور آپ اب نئے مسلمان نئے آپ لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے رہے تھے، اللہ نے نئی شریعت کو آپ کی طرف بھیجا تھا، نازل کیا تھا، اور آپ اپنے اول جو آپ کے احکامات تھے وہ لوگوں کے سامنے رکھ رہے تھے۔ جناب عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے جو کلمات سنے تھے اور جو سب سے پہلے آپ کی تعلیمات تھی
اور آپ کے سب سے پہلے ارشادات تھے، ان ارشادات میں جو اللہ کے نبی نے بڑے واضح طور پر اور بڑی بنیادی باتوں کا اظہار کیا تھا، آپ نے لوگوں سے کہا تھا یا ایھا الناس، لوگو افشوا السلام، لوگوں سلام کو عام کرو، اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو ملاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو نماز پڑھو جب لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں، تدخلوا الجنۃ بسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کام کرو، آسانی سے، سہولت سے، سلامتی سے اللہ آپ کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو یہ جو اسلام کے بنیادی احکام ہیں اور اللہ کے نبی کی جو ابتدائی دعوت ہے اور آپ کی جو بنیادی اسلام کی جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ ہے اطعموا الطعام، آپ مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں کا مقابلہ کروایا۔ سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں اچھا ہوں، میری عزت زیادہ ہے، میرا مقام بڑا ہے، میں لوگوں میں زیادہ عظمتوں والا ہوں، میری فضیلتیں لوگوں میں زیادہ ہیں، اگر لوگوں کا مقابلہ کروا لیا جائے کوئی شخص میرے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ روایت سن لیجئے، پھر اپنا مقابلہ لوگوں سے کروائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم من اطعم الطعام، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ اب اپنے آپ سے سوال کیجئے، میرے اندر کھانا کھلانے کا جذبہ کتنا ہے؟ میرے اندر کسی کی دعوت کرنے کا جذبہ کتنا ہے؟ کوئی آپ کا کھانا کھانے کا بھوکا نہیں ہوتا، کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اس کو کھانا نہ کھلائیں وہ مر جائے گا، یا اس کی زندگی برباد ہو جائے گی، یا اس کی زندگی ختم کر دی جائے گی۔ یہ جو آپ کے ٹیبل پہ آ کے کوئی آدمی بیٹھتا ہے اور آپ کے دسترخوان کا کوئی حصہ بنتا ہے، پھر آپ کے ان نوالوں میں سے کوئی نوالا کھاتا ہے اور وہ نوالا اس کے پیٹ میں جاتا ہے، پھر اس کا وہ جزو بدن بنتا ہے، یہ اللہ نے آپ کے اوپر ایک انعام کیا، اور اللہ نے اس کا کھانا تمہارے گھر میں بھیجا تھا، اور پھر اللہ نے اس شخص کو بھی آپ کے گھر میں بھیج دیا۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے نا مہمان آتا ہے وہ میرا کھانا کھا کے چلا جاتا ہے، بھئی تمہارا کھانا تھا تو اس کے پیٹ میں کیا کرنے کے لیے گیا ہے؟ اگر وہ تمہارا تھا تمہارے پیٹ میں جانا چاہیے تھا، اگر وہ اس کے پیٹ میں گیا مطلب یہ کہ اللہ نے وہ کھانا اسی کے لیے بھیجا تھا، البتہ ذریعہ تمہیں بنایا تھا، پھر تیرا امتحان لیا تھا کہ تو یہ اصل حقدار تک یہ کھانا پہنچاتا ہے کہ نہیں پہنچاتا، پھر یہ تیرا امتحان تھا۔ اگر تو وہ کھلا کر کے اس امتحان میں کامیاب ہو چکا ہے تو پھر مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اگر اللہ نے اوروں کے کھانے میرے رزق میں شامل کر دیے ہیں اور مجھے پابند کر دیا ہے کہ تم نے لوگوں کو کھلانا ہے اور آپ نہیں کھلاتے، میرا یہ خیال ہے کہ وہ جو کسی کے کھانے آپ کھا رہے ہوتے ہیں وہ خیانتیں بھی ہوتی ہیں، اور وہ امانتوں میں وعدوں میں بدعہدیاں بھی ہوتی ہیں، اور لوگوں کے حقوق کو کھانا اور غصب کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم من اطعم الطعام، تم میں بہترین آدمی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، بہترین آدمی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی خدمت کرتا ہے، بہترین آدمی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی بھوک کو دور کرتا ہے، اور بہترین آدمی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے لیے دعوتوں کا اہتمام کر کے لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹوں کو لاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بہترین قرار دے دیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح بخاری میں وہ موجود ہے، اگر مجھے لگتا ہے کہ اگر میں نے اس روایت کو سمجھ لیا اور اس کے معنی مفہوم کو سمجھ لیا تو مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ کسی مسلمان بھائی کو، اور بالخصوص ہمارا وہ بھائی جو بھوک میں مبتلا ہے، اس کو کھانا کھلانے کا اجر کتنا بڑا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین اپنے بندے سے سوال کریں گے، یا ابن آدم، اے ابن آدم،
میں بھوکا تھا، فلم تطعمنی، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اور وہ آدمی اللہ رب العالمین سے کہے گا وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اے اللہ تو رب ہے، تو تمام جہانوں کو کھلانے والا ہے، تو تمام جہانوں کو پلانے والا ہے، ساری کائنات کی پرورش تیرے ذمہ ہے۔ اللہ میں تمہیں کیسے کھلا سکتا تھا؟ میں تو تمہیں کھلانے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، اور میں تمہیں کھلا بھی کیسے سکتا تھا؟ اللہ رب العالمین کہیں گے فلاں میرا بندہ وہ بھوکا تھا، اگر تو اس کے پاس اس کو کھانا کھلانے کے لیے جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، اللہ رب العالمین کہتے ہیں اگر تو اسے کھانا کھلانے کے لیے جاتا تو وہاں تو مجھے پاتا، اور وہ کھانا پھر اس کو نہیں بلکہ وہ کھانا تو نے مجھے دے دیا، اور وہ کھانا تم نے اسے نہیں کھلایا بلکہ مجھے کھلا دیا، اور تو وہاں مجھے پاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کو جب کھانا کھلانے کے لیے میں جاتا ہوں تو اللہ رب العالمین کا قرب مجھے نصیب ہوتا ہے، اور اللہ کل قیامت کے دن شکوہ کریں گے میرا بندہ بھوکا تھا، میرا بندہ پیاسا تھا، نہیں کھا سکتا تھا، استطاعت نہیں تھی، پیسے نہیں تھے، اس کے پاس وہ رقم موجود نہیں تھی جس سے کھانے کو طلب کیا جاتا ہے، جبکہ تیرے پاس کھانے کے لیے بہت سی چیزیں تھیں، اگر تو اسے کھلاتا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تو مجھے وہاں پاتا جہاں تو اپنے مسلمان بھائی کو کھانا کھلانے کے لیے گیا تھا۔ تو کھانا کسی مسلمان کو کھلانا در حقیقت اللہ رب العالمین کے قرب کو حاصل کرنا ہے، اللہ کا مجھے قرب نصیب ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی مجھے نزدیکی ملتی ہے، اللہ کا ساتھ ملتا ہے، اللہ کی صحبت میسر آتی ہے اللہ کے کسی بندے کو کھانا کھلانے میں۔ اور یاد رکھیے گا میں جو کھانا کھلاتا ہوں، میں کسی مسلمان کو کھلاتا ہوں، اللہ پھر بھی اجر دیتا ہے۔ اس عمل کی اہمیت کو سمجھیے، آپ کسی کافر کو کھانا کھلا دیتے ہیں، اللہ اس کا بھی اجر دیتا ہے۔ اور میں تو اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم ہے اس عمل کی اہمیت اللہ کے ہاں اس قدر ہے، آپ کسی انسان کو کیا، کسی جانور کو، پھر جانوروں میں سے بدترین جانور کو، کسی کتے کو جس نے پانی پلایا تھا وہ ایک زانیہ عورت تھی، اللہ کے رسول نے جس کا تذکرہ کیا ہے وہ ایک ایسی جگہ پر موجود تھا جہاں پہ اسے پیاس لگی ہوئی تھی، اور وہ عورت نے اس کے لیے اپنے دوپٹے کو کنویں میں پھینکا تھا، پھر اسے گیلا کیا تھا، ایک اور روایت کے مطابق اپنے جوتے کو پھینکا تھا، اور اس میں سے اس کے ذریعے اپنے پانی کو نکال کر کے اس کی پیاس کو بجھایا تھا۔ وہ اعمال کے اعتبار سے بہت بری عورت تھی، اس کے کام اچھے نہیں تھے، وہ اللہ کی رضا والے کوئی کام نہیں کرتی تھی، لیکن اس کی زندگی میں کسی اللہ کی مخلوق میں سے کسی مخلوق کی محبت موجود تھی، اور اس کی بھوک اور پیاس کو ختم کرنے کا جذبہ موجود تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک عمل تھا، صرف ایک عمل تھا، اللہ نے اس ایک عمل کی وجہ سے اس عورت کے باقی سارے گناہوں کو معاف کر دیا تھا۔ آپ کسی انسان کو کھانا کھلائیں اجر ہے، کسی مسلمان کو کھانا کھلائیں اجر ہے، کسی غیر مسلم کو کھانا کھلائیں پھر بھی اجر ہے، اور اللہ کی جو باقی مخلوقات ہے، کسی کتے کو کھلا دیا اور کسی پرندے کو کھلا دیا، کسی اللہ کی اور مخلوق کو آپ نے کھانا کھلا دیا، اللہ رب العالمین کے ہاں یہ اجر بھی رائگاں نہیں ہے، یہ نیکیاں اللہ ضائع نہیں کرے گا، اور ان نیکیوں کو اللہ برباد نہیں کرے گا۔ اپنے دل کو بڑا کیجئے، اپنے آپ کو سمجھائیے، اپنے آپ کا ذہن بنائیے، اور اپنے دل اور دماغ میں اس بات کو بٹھا لیجئے کہ کسی مسلمان کو بھائی کو کھانا کھلانا، ہمارے ہاں کوئی مہمان آ جائے، مجھے سب سے بڑی ٹینشن یہ ہوتی ہے، سب سے بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کو کھانا کھلانا پڑے گا، اور میرے لیے یہ کام بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، اپنے کسی بھائی کو کھانا کھلانا میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور کبھی میں اپنے آپ سے سوال کروں، میرے گھر میں آنے والا جو مہمان ہے
کبھی وہ میرے بھائی کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی وہ میری ہمشیرہ کی صورت میں مہمان ہے، کبھی ماں باپ کی صورت میں میرا مہمان ہے۔ اور اللہ نے جو کچھ رشتے بنا دیے ہیں، کبھی وہ چچا ہو سکتا ہے، کبھی وہ خالہ ہو سکتی ہے، کبھی وہ ماموں ہو سکتا ہے۔ یہ عزیز اور یہ اقربا اور یہ رشتہ دار میرے گھر میں جو آتے ہیں، اور تھوڑا سا ان سے آگے نکل جاؤ، کوئی دوست آپ کے پاس آ سکتا ہے، اللہ نے ان کے حقوق آپ کے کھانوں میں رکھے ہیں، اور اللہ نے یہ ذمہ داری آپ کی رکھی ہے اور پابند کر دیا کہ مہمان کو کھانا کھلانا یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید ذکر کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جب جبریل کو بھیجا تھا، وہ وحی لے کر کے آئے تھے، اور جب آپ کو دیکھ کر کے اللہ کے رسول بیمار ہو گئے تھے اور اپنے گھر میں گئے تھے، سیدہ خدیجہ ہماری والدہ نے جو آپ کو تسلیاں دی تھیں، ان تسلیوں میں آپ کے کچھ اچھے اعمال کا تذکرہ کیا تھا کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں کو کما کر کے دیتے ہیں، آپ اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ سیدہ نے ان اوصاف میں ایک وصف یہ ذکر کیا تھا کہ آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم ہے اللہ آپ کو کبھی رائگاں نہیں کرے گا، کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو اپنے کسی بھائی کو کھانا کھلانا یہ مشکلات کو دور کرتا ہے، یہ پریشانیوں کو دور کرتا ہے، یہ ہماری زندگی میں جو بہت سی مصیبتیں آتی ہیں ان کی تلافی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ ہمارے امتحان کے لیے اللہ ہمارے گھر میں مہمانوں کو بھیجتا ہے، پھر اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے فراخ دل کون ہے، فراخ دل کون ہے۔ میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ کسی کو کھانا کھلانے میں بہت لمبے چوڑے تکلفات میں پڑا جائے، میں کبھی اس بات کا حامی نہیں ہوں۔ آپ کے پاس اللہ نے جو دیا ہے، ما حضر جو آپ کے پاس موجود ہے وہ پیش کر دیجئے۔ اللہ رب العالمین آپ کے اعمال کو، آپ کے دل کی کیفیات کو اور آپ کی جیب میں موجود پیسوں کو اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ کا دل بڑا ہے یا آپ کے دل میں بخل موجود ہے، یہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ تو اپنے مسلمان بھائی کو کھانا کھلانا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید ذکر کی ہے۔ مجھے یہ کھانا کس کو کھلانا ہے؟ اللہ نے ہمارے رشتہ داروں کو، مہمان کو ہمارے کھانے کا حصہ بنا دیا ہے۔ جب بھی ہمارے گھر میں مہمان آئے گا اور اپنے اس مہمان بھائی کے لیے اچھے طریقے سے کھانے کو مہیا کرنا اور اچھا اس کو کھانا کھلانا، استطاعت سے بڑھ کر کے اس میں کوشش کرنا، جس قدر میرے اندر خلوص ہے، جذبہ ہے نیکی کو حاصل کرنے کا، میں اسی قدر اس کا اہتمام کروں گا۔ ہمارے جو پڑوسی ہوتا ہے اس کو کھانا کھلانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری سے کہا تھا، یا ابا ذر، اے ابو ذر، اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها، جب تو اپنے گھر میں کچھ شوربہ بھی بنائے گا تو اس کا شوربہ لمبا کر لے، اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ کھانا کھلانے میں ہمارے پڑوسی بھی شامل ہیں، ان کو بھی شامل رکھنا۔ پھر یتیم جو ہیں، مسکین جو ہیں، جو غریب ہیں، جو مساکین ہیں، اللہ نے ہمارے کھانوں میں ان کے حصے بنا دیے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہماری والدہ فرماتی ہیں، دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا اور میں باہر گئی، وہ ایک عورت تھی جس کے پاس 2 چھوٹے بچے تھے، اور وہ میرے سے سوال کرنے لگی کہ مجھے کھانے کے لیے کوئی چیز چاہیے، میرے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہے۔ سیدہ فرماتی ہے، میں اپنے گھر میں جاتی ہوں اور میں اپنے الفاظ میں ذکر کر رہا ہوں، وہ کچن کو دیکھا ہوگا، اور اس کچن میں کوئی ایک کھانے کے لیے بھی چیز نہیں تھی، صرف ایک کھجور ایسی تھی جو گھر میں موجود تھی، اور وہی کل راشن تھا۔ سیدہ کے گھر میں وہ ایک کھجور پکڑی اور وہ کھجور لا کر کے اس عورت کو دے دی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کھانا کھانے کا جذبہ اور کھانا کھلانے کا جذبہ اللہ نے جو صحابہ کرام کو دیا تھا، جو صحابیات کو دیا تھا، اور خود اللہ کے رسول کے حصے میں جو آیا تھا، ہم اس کا کبھی بھی عشر عشیر بھی نہیں ہو سکتے، ہم قریب تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہمارے گھر میں فریج بھری ہوتی ہے اور ہمارے کچن میں پورے مہینے کا راشن پڑا ہوتا ہے،
کوئی مہمان آ جائے، مانگنے والا آ جائے، ہمارے لیے درد سر بن جاتا ہے اس کو کوئی چیز بھی کھلانا۔ اپنے لیے مشعل راہ بنائیے۔ ہماری والدہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا گھر میں کھانے کے لیے ایک کھجور کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ بھی علم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور یہ کھجور میں نے ان کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک موقع پر اپنے بھانجے سے کہا تھا، بھانجے کبھی 3 چاند، ہم 3 مہینوں کے چاند کو دیکھ لیتے ہیں، ہمارے گھر میں چولہا نہیں چلتا اور ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی، کہا گزارا کیسے چلتا ہے؟ 2 چیزوں کے ساتھ پانی ہوتا ہے یا کھجور ہوتی ہے، اور کبھی کبھار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے کے طور پہ کوئی دودھ آ جاتا ہے، اللہ کے رسول وہ نوش فرما لیتے ہیں۔ تیسرا چاند دیکھ لیتے ہیں، ہمارے گھر میں چولہے میں آگ نہیں چلتی۔ یہی سیدہ ہے، مانگنے والی نے کہا کچھ دیجئے کھانے کے لیے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک کھجور تھی، وہ کھجور پکڑی اور اس عورت کے ہاتھ میں تھما دی، اور پھر منظر اس سے بڑھ کر کے دیکھا، اس مانگنے والی نے وہ کھجور اپنے آپ کے لیے نہیں بلکہ اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک بچی اس طرف تھی اور ایک بچی اس طرف تھی، وہ کھجور کے 2 ٹکڑے اپنے بیٹیوں میں تقسیم کر دیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، سنبھال لیا، اور اللہ کے رسول تشریف لائے، سارا ماجرا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے جس کو 3 بیٹیاں دی، بعض روایات میں 4 بیٹیاں، کسی میں 2، کسی میں 1 بیٹی کا تذکرہ، جس کو اللہ رب العالمین نے بیٹیاں دی، پھر اس نے اس کی پرورش کی، اچھی تربیت کی، میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ وہ عورت اپنی بچیوں کی تربیت کر رہی ہے، ان کو کھلانے کی، ان کو آداب سکھانے کی کوشش کر رہی ہے، اللہ رب العالمین اس کے عوض اس کو جنت دے گا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کھلانے کا جذبہ کتنا ہے، اور وہ ایک بہت مشہور واقعہ ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ کئی دفعہ اس کو سماعت کر چکے ہیں۔ وہ جناب طلحہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کا جب مہمان تھا اور آپ نے سوال کیا، بھیجا ازواج مطہرات کے گھروں میں کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، ہر گھر سے جواب یہ تھا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں 9 سے 11 آپ کی بیویاں ہیں، گویا آپ کے اتنے گھر تھے، کسی گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ جناب طلحہ رضی اللہ عنہ نے حامی بھری تھی، پھر اس مہمان کو اپنے گھر میں لے گئے تھے، کھانا تھوڑا تھا، اور اپنی بیوی سے کہا کہ جب تم اس کو ہمیں کھانا دو گی اور اس چراغ کو بجھا دینا ہے جو وہاں پہ روشنی مہیا کر رہا ہے، اور پھر اپنے ہاتھوں سے وہ ترتیب بناتے رہے کہ مہمان کو پتہ چلے کہ ابو طلحہ بھی میرے ساتھ کھانے میں شریک ہے۔ یوں کچھ بھی خود نہیں کھایا اور سارا مہمان کو کھلا دیا، گھر میں اور کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین نے یہ سارا منظر وحی کے ذریعے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا، اور اللہ کے رسول کے دربار میں جب تشریف فرما ہوئے، صبح کا وقت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہارے اس عمل پہ خوش ہو رہا تھا، اللہ مسکرا رہا تھا، اور اللہ نے وہ آیات نازل کر دیں، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ لوگ وہ ہیں جو اپنی ضروریات پر لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں، بھوک خود بھی لگی ہے لیکن لوگوں کو کھلانے کا جو جذبہ ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی تربیت ہے۔ وہ جناب جابر رضی اللہ عنہ ہمارے سامنے ہیں، اللہ کی قسم ہے یہ جو صحابہ کرام تھے اور صحابہ کرام کی جو زندگی ہے ہمیں جھنجھوڑتی ہے، ہم کہاں ہیں؟ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، ان کے پاس زیادہ مال و دولت نہیں تھا، ان کے پاس یوں سہولیات جو آج ہیں نہیں تھی۔ جناب جابر رضی اللہ عنہ نے دیکھا خندق کا موقع ہے، صحابہ کرام خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور حالات یہ ہیں پیٹ پر پتھر باندھے ہیں اور خندق کو کھود رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کان میں قریب ہو کر کے کہا اللہ کے نبی میں آپ کے لیے کھانے کا اہتمام کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بھوک لگی ہے اور آپ بھوکے ہیں۔ پیٹ پر جہاں باقی صحابہ کرام نے ایک ایک پتھر باندھا تھا،
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ 2 پتھر تھے اور بھوک کا عالم یہ تھا، جبکہ خندق کی کھدائی کی جا رہی ہے۔ جناب جابر آئے، قریب ہو کر کے کہا اللہ کے نبی میں نے آپ کے لیے کھانے کا اہتمام کیا ہے، اور چپکے سے کہا اور کہا کہ آپ تشریف لائیے گا۔ وہ ایک چھوٹی سی بکری کا بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، ہم نے اس کو ذبح کیا ہے، وہ ہنڈیا وہاں پر موجود ہے، آپ جب تشریف لائیں گے آپ کے لیے کھانا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ان کو آداب ذکر کیے اور اپنے سارے کے سارے صحابہ کرام کو دعوت دے دی۔ جناب جابر رضی اللہ عنہ پریشان تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوں گے اور سوال کرتے ہوں گے اللہ کے رسول دعوت تو آپ کو دی تھی، آپ نے تمام صحابہ کرام کو دعوت دے رکھی ہے، جبکہ وہ جو چیز ہے جو کھانے کے لیے ہے وہ تو انتہائی قلیل مقدار میں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آداب ذکر کیے روٹی پکانے کے، اور اسی طریقے سے وہ ہنڈیا سے متعلق، اور وہ تمام کے تمام صحابہ کرام تھے جو وہاں موجود تھے، 1000 سے زائد صحابہ کرام تھے، وہ تمام کے تمام نے کھانا کھایا اور خوب سیر ہو کر کے کھایا۔ اس سے بھی زیادہ لوگ ہوتے، اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی وجہ سے ان کی بھوک کو بھی مٹا دیتا۔ یہ جابر رضی اللہ عنہ، اللہ نے جو ان کو جذبہ دے رکھا تھا، آپ کو وہ جو جذبہ تھا وہ کھانا کھلانے کا جذبہ تھا، تو ہمیں اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے تعلق داروں کو، اپنے عزیز اقربا کو کھلانے میں کبھی بھی پریشانی کا سامنا نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو ایک بہت بڑا اجر کے طور پہ اس کو لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس کا اجر اور ثواب بہت بڑا عطا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو صحیح بات کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین جو صدقہ ہے وہ اطعام الطعام ہے، بہترین صدقہ جو بندہ خرچ کرتا ہے اپنے مال میں سے وہ کھانا کھلانا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کوئی آدمی اپنی بیوی کو بھی ایک لقمہ کھلاتا ہے، اللہ کے ہاں وہ بھی اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے۔ یعنی میں جو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہوں، ان کو کھانا کھلاتا ہوں، اپنے بچوں کو کھانا کھلاتا ہوں، یہ بھی میرے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے مجھے اس سے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت غرفا ترا ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها، جنت میں ایک ایسا خیمہ ہے، ایک ایسا محل ہے جس کے اندر سے باہر اور باہر سے اس کے اندرونی مناظر نظر آتے ہیں۔ کسی نے سوال کیا لمن ہی یا رسول اللہ کے رسول یہ بتائیے یہ خوبصورت گھر کس کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمن اطاب الکلام اطعم الطعام وادام الصیام وصلی باللیل والناس نیام، جس بندے کے اندر 4 خوبیاں ہیں، بات کرنے کا سلیقہ اچھا ہے، اچھے طریقے سے بات کرتا ہے، جس میں ادب آداب ہوتے ہیں، بڑوں کا ادب اور چھوٹوں کے اوپر شفقت والے رویے ہوتے ہیں، اور نمبر 2 جو کھانا کھلاتا ہے، جو مسکین کو کھانا کھلاتا ہے، کسی بھی اپنے مسلمان بھائی کو کھانا کھلاتا ہے، اور رات کو وہ قیام کرتا ہے اور بکثرت روزے رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں یہ 4 خوبیاں ہیں اللہ رب العالمین اس کو جنت میں ایک خاص محل عطا کریں گے۔ اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کسی نے سوال کیا تھا اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتائیے جو میرے لیے جنت کو واجب کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اعمال کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا کھانا کھلاؤ، اچھے طریقے سے بات کرو، بات کرنے کا سلیقہ اچھا بناؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عمل جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اور اس روایت کو میں نے آپ کے سامنے رکھا،
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کے سب سے پہلے احکامات کا تذکرہ کیا اور جس کے بارے میں کہا تدخل الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ان اعمال میں بھی ایک عمل اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے اگر میرے اندر کھانا کھلانے کا جذبہ نہیں ہے اور میرا پڑوسی بھوکا رہا اور میرے دوست احباب عزیز اقربا بھوک کی وجہ سے پریشان رہے اور میرے پاس بہت سارے کھانے تھے اور بہت سارے میرے پاس پیسے بھی تھے، اللہ کی قسم ہے حیرانی کا زمانہ اور وقت یہ ہے کہ آج میں فضول خرچ بھی اس قدر ہوں کہ گھر میں جو کھانا ہے وہ مجھے اکثر سمجھ نہیں آتا۔ میں بے شمار ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو باہر سے کھانا کھاتے ہیں اور ایسی جگہوں سے کھانا کھاتے ہیں کہ الرحمن والحفیظ ہم کبھی بھی ان کی قیمتوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے، اور پھر ایک ایک ٹیبل پر دسترخوان پر 20 نہیں سینکڑوں ایسی ڈشیں موجود ہوتی ہیں اور جس کے ہم نے پیسے دے رکھے ہوتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ وہ کبھی بھی سیر ہونے کا نام نہیں لیتی، اور پیٹ ہے کہ چند چیزوں کو کھانے کے بعد اس کی بس ہو جاتی ہے اور وہ سارے کے سارے کھانے کو ضائع کر دیا جاتا ہے، برباد کر دیا جاتا ہے، وہ تلف ہو جاتا ہے، لیکن کبھی بھی اس میں کسی غریب کا حصہ نہیں ہوتا، کبھی بھی اس میں کسی مسکین کا حصہ نہیں ہوتا۔ ہماری بڑی بڑی دعوتیں جس میں ہمارے ولیمے کی دعوتیں ہوتی ہیں، ہماری شادیوں کے کھانے ہوتے ہیں اور ہماری جو تقریبات ہوتی ہیں جس میں بہت سارا کھانا ہوتا ہے، اور ہمیشہ غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، ماڑے لوگوں کو ہمیشہ ان دعوتوں سے محروم رکھا جاتا ہے، اور وہ جو بچنے والا کھانا ہوتا ہے وہ ہمیشہ کچرے کی زینت بنتا ہے، کبھی بھی کسی بھوکے کی بھوک مٹانے میں اس کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ تو نظر ثانی کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے، جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو جنتی سوال کریں گے کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے کر کے آئی ہے؟ وہ سب سے پہلا جواب دیں گے لم نکو من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے۔ آپ تصور کیجئے جہنم میں جانے کی کئی ساری وجوہات ہو سکتی ہے، جہنمی یہاں جن وجوہات کا تذکرہ کریں گے ان میں ایک عمل نماز کا چھوڑنا ہے، اور نماز کے ساتھ ہی اللہ نے جس عمل کا تذکرہ کیا ہے وہ لم نکم من نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ مسکینوں کو کھانا نہ کھلانے کی وجہ سے اللہ نے لوگوں کو جہنم میں پھینک دیا ہوگا، اور ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے جہنمی جہنم میں جانے کے بعد لوگوں سے کہیں گے، جہنم میں آنے کی وجہ کیا تھی؟ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جہنمی اللہ عظمت والے پر ایمان نہیں لاتے تھے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ ہی یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر رغبت کس کو دیتے تھے، نہ خود کھانا کھلانے کی استطاعت تھی، کوئی بات نہیں۔ اپنے کسی صاحب استطاعت بھائی بزرگ سے کبھی کہا کہ یہ بندہ غریب ہے، یہ مسکین ہے، یہ محتاج ہے، یہ عورت بیوہ ہے اور اس کے گھر کھانا نہیں ہے؟ کبھی آپ نے کسی اپنے دوست کو کہا کہ آپ اس کو کھانا کھلائیے؟ اللہ نے اس عمل کا تذکرہ کیا ہے کہ جہنمی جہنم میں جائیں گے، وجوہات کیا ہیں؟ ایک تو اللہ عظمت والے پر ایمان نہیں تھا، لا یحض علی طعام المسکین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مسکین کو کھانا کھلانے کے اوپر کسی کو رغبت بھی نہیں دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الماعون میں بھی اس بات کا تذکرہ کیا ہے، اور اسی موضوع کو دہراتے ہوئے اس بات کا تذکرہ کیا جہنمیوں کے جہنم میں جانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ نہ مسکین کو کھانا کھلاتے تھے اور نہ ہی کسی کو رغبت دیتے تھے کہ بھائی آپ مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ تو یہ مسکین کو کھانا کھلانا، یہ عمل دخول جنت کا ایک بڑا مضبوط سبب ہے، اور کھانا نہ کھلانا یہ جہنم میں جانے کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اطعام الطعام اور خاص طور پہ مسکینوں، غریبوں، محتاجوں اور جو بھی میرے گھر میں آ جاتا ہے، میں کبھی نہیں کہتا آپ اس میں بہت سے تکلفات کا سامنا کریں۔ آپ کے پاس جو کھانا موجود ہوتا ہے، یہاں نماز پڑھنے کے لیے آئے، کسی اپنے بھائی دوست کو ساتھ لیا اور کہا آج آپ کو میں کھانا کھلانا چاہتا ہوں، پھر جو آپ نے اپنے گھر میں بنایا ہے، جو آپ کے پاس چیز میسر ہے، اللہ نے جو استطاعت دی ہے، اپنے ساتھ اپنے اس بھائی کو بٹھائیے، اور وہ بعد میں جو دعائیں دیتا ہے
ये दुआएं खैर और बरकत वाली होती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दुआ की वजह से, खैर और बरकत की वजह से खैर और बरकत का नुज़ूल फरमाता है। तो ये बिला तकल्लुफ़ जो दावतें हैं ये मोहब्बतें पैदा करती हैं, और जो तकल्लुफ़ात वाली दावतें होती हैं वो मुनाफरत को पैदा करती हैं। तो एक दूसरे को खाना खिलाने का जज्बा और एक दूसरे को खाना खिलाने का माहौल ये हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए। ये अखलाकी एतबार से भी अच्छा है, माशरती एतबार से हमें आपस में मजबूत करता है, और दीनी उखरवी एतबार से इतना बड़ा अमल है कि ये अल्लाह की जन्नतों का हकदार बना सकता है। अल्लाह मुझे आपको तौफीक अता फरमाए। दुआ फरमाए अल्लाहुम्मा इग़फिर लना वल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात व अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिहिम वस्लिह ज़ात बैनिहिम वअंसुरहुम अला अदुव्विका व अदुव्विहिम। अल्लाहुम्मा खालिफ़ बैन कलिमतिहिम वज़ल्ज़िल अक़दामहुम वअंज़िल बिहिम बअसकल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा इश्फ़ि मर्दाना व मर्दल मुस्लिमीन या शाफ़ियल अमराद इश्फ़ि मर्दाना व मर्दल मुस्लिमीन या क़ादियल हाजात क़ज़ि हाजातिना व हाजातिल मुस्लिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर। अल्लाह